بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ایم ای فاؤنڈیشن اسکول میں خوش آمدید۔ آج ہم 7ویں کلاس کے اسائنمنٹ نمبر 5 کو ڈسکس کریں۔ اس میں 6 دن کا کام دیا گیا ہے۔ نمبر 1، سبق قصہ یوسف کی ریڈنگ کریں۔ نمبر 2، دوسرے دن کا کام، مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی تحریر کریں۔ یہ آپ لوگوں نے کاپی میں الفاظ اور ان کے معنی تحریر کرنے۔ نمبر 3، کثیر الانتخابی سوالات کے درست جوابات تحریر کریں۔ نمبر 4، چوتھے دن کا کام، خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 5، پانچویں دن کا کام، مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ سوال نمبر 1، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ سوال نمبر 2، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے کیوں حسد کرتے تھے؟ سوال نمبر 3، عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو کیوں قید میں ڈلوایا؟ سوال نمبر 4، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے خاندان سے کتنے سال دور رہے؟ سوال نمبر 5، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کیسے واپس آئی؟ نمبر 6، چھٹے دن کا کام، مندرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ یہ کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، آپ نے ان کے جملے بنانے۔ آپ کا سبق ہے قصہ یوسف۔ پہلے دن کا کام، سبق قصہ یوسف علیہ السلام کی ریڈنگ کریں۔ آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 8 پہ جائیں۔ یہ آپ کی 7ویں کی اردو کی کتاب سورج مکھی ہے۔ ابھی ہم اس کی ریڈنگ کریں گے۔ سبق کا نام ہے قصہ یوسف علیہ السلام۔ سبق سے پہلے کچھ پس منظر بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے عظیم پیغمبر تھے۔ انہیں ابو الانبیاء یعنی تمام نبیوں کا والد یعنی نبیوں کا باپ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کی اولاد اور خاندان میں کثرت سے رسول اور نبی آئے۔ مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں تینوں کا سلسلہ ہدایت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آج سے کوئی 4000 سال پہلے کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی آگے پھر نسل چلی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی بھی آگے نسل چلی۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے آئے، اور اسی طرح دیگر پیغمبر حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ملک عرب کے شہر مکہ میں بس گئے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام ملک کنعان میں رہتے تھے، جو آج کل 2 ملکوں اسرائیل اور اردن پر مشتمل ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا تھا۔ عبرانی زبان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہے اللہ کا بندہ۔ قرآن میں یہودیوں کو بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کہا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن مجید میں احسن القصص یعنی قصوں میں خوب تر قرار دیا گیا۔ قرآن مجید کی ایک پوری صورت اس قصے کے لیے مخصوص کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کے عزم و ہمت اور بلند کرداری کو آنے والی تمام نسلوں کے لیے مثال کے طور پہ محفوظ کر دیا۔ قرآن مجید میں صورت ہے سورہ یوسف۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، جس میں آپ علیہ السلام کا تفصیلی قصہ بیان ہوا ہے، جس میں ان کے قصے کو بیان کر کے ہمیں ایک مثال دی گئی ہے کہ اگر انسان گناہوں سے بچنا چاہے تو وہ کیا نہیں کر سکتا۔ ہر چیز انسان کے بس میں، اور اگر انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں ان نعمتوں سے سرفراز کرتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام خود پیغمبر تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب پیدا ہوئے، تھوڑے سے بڑے ہوئے، تو یہ اور بنیامین دونوں بھائی تھے۔ یہ الگ والدہ سے تھے اور باقی ان کے بھائی جو تھے وہ الگ والدہ سے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ شاید ان کی کچھ عادات ایسی ہوں گی جس کی وجہ سے اچھے لگتے ہوں، یا چھوٹے تھے اس وجہ سے اچھے لگتے تھے۔ باقی بھائی بڑے تھے، ان کو بڑا حسد ہوتا تھا کہ یار یہ کیا، ہم سے محبت نہیں فرماتے زیادہ، جب دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس طرح وہ حسد کا شکار ہو گئے، اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بس یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے۔ اور اسی دوران حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو بتایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، جس میں نے دیکھا کہ 11 ستارے، سورج، چاند، یہ سارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو آپ اس خواب کی تعبیر کو سمجھ گئے تھے، اور آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ دیکھو بیٹا، تم یہ خواب کسی اپنے بھائی کو نہیں بتا دینا، ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں حسد کا شکار ہو جائے۔ تو یہ ان کی گفتگو ہے جو ہم ابھی ریڈنگ کریں گے۔ بابا جان، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج سب میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ بیٹے، اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچائے۔ یہ گفتگو حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے 12 سالہ بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان میں سے 2 چھوٹے بیٹے یوسف اور بنیامین ایک ماں سے تھے،
اور باقی 10 بیٹے دوسری ماؤں سے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی پیاری عادات کی وجہ سے ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ یہ بات ان کے بھائیوں کو پسند نہ تھی اور وہ حسد کا شکار ہو گئے۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو طرح طرح سے تنگ کرتے۔ ان کے اسی رویے کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نصیحت کی کہ وہ اپنا خواب بھائیوں کو نہ سنائے۔ انہوں نے خواب کا مطلب سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹا اللہ تعالیٰ تم پر اپنا فضل کریں گے اور تمہیں خصوصی مقام، حکمت اور سمجھ عطا فرمائیں گے، اور اسی طرح تم پر انعام کریں گے جیسا انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیا تھا۔ یعنی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر بنایا تھا، اسی طرح آپ کو بھی اللہ تعالیٰ پیغمبر بنائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ نبی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں اس خواب کی سمجھ عطا کی گئی تھی کہ نبوت کا وہ سلسلہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے ہوتا ہوا ان تک پہنچا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو منتقل ہوگا۔ اور 11 ستاروں سے مراد ان کے بھائی اور سورج، چاند، ماں باپ ہیں جو اس زمانے کے رواج کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کی تعظیم کریں گے، یعنی ان کی عظمت کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اپنے والد کے دل میں محبت اور وقت دیکھ کر تمام بھائیوں نے مل کر ان کے خلاف ایک سازش تیار کی تاکہ انہیں راستے سے ہٹا دیں۔ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک، یعنی بھائیوں نے یہ پروگرام بنایا، کیسا کرتے ہیں، ایک پکنک رکھتے ہیں، سب اکٹھے ہو کے چلتے ہیں اور ہم یوسف کو بھی ساتھ لے جائیں گے، وہاں جا کے ہم ایسا کریں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مار دیں گے اور آ کے والد سے تذکرہ کر دیں گے بھی اس کو کوئی بھیڑیا کھا گیا۔ تو اس طرح انہوں نے پروگرام بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تو نبوت عطا فرمانی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ ایک دن سارے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے، ابا جان، آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ وہ ہمارا بھائی ہے اور ہم اس کے خیر خواہ ہیں، یعنی اس کے ہمدرد ہیں۔ آپ اسے ہمارے ساتھ جنگل بھیج دیا کریں تاکہ وہ ہمارے ساتھ کھیلے کودے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع فرمایا، لیکن جب انہوں نے بہت اصرار کیا، یعنی بہت تاکید کی، تو خدشہ ظاہر کیا، یعنی اندیشہ ظاہر کیا، ایسا نہ ہو کہ تم کھیل کود میں لگ جاؤ اور کوئی بھیڑیا اسے کھا جائے۔ انہوں نے کہا، یعنی بیٹوں نے کہا، نہیں ابا جان، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کریں گے۔ اور یوں نہ چاہتے ہوئے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ روایت ہے کہ بھائیوں نے چراگاہ یعنی جنگل کے قریب پہنچ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت مارا اور گھسیٹتے ہوئے کنویں تک لے گئے۔ وہاں انہوں نے یوسف علیہ السلام کی قمیض اتار دی اور انہیں کنویں میں پھینک دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب کنویں میں گر رہے تھے تو انہیں محسوس ہوا کہ کوئی کہہ رہا ہے، اے یوسف، حوصلہ رکھنا، ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ سب تمہارے سامنے مجرموں کی طرح کھڑے ہوں گے۔ وہ کنویں میں موجود ایک پتھر پر بیٹھ گئے۔ ادھر بھائیوں نے ایک بکری ذبح کر کے اس کا خون قمیص پر لگایا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لے گئے اور روتے پیٹتے ہوئے کہا کہ ہم کھیل رہے تھے اور یوسف ہمارے سامان اور کپڑوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ جب ہم کھیل کر واپس آئے تو دیکھا کہ بھیڑیا یوسف علیہ السلام کو کھا چکا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے قمیض دکھائی جس پر خون لگا ہوا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام صدمے سے نڈھال ہو چکے تھے، لیکن قمیض دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہے، کیونکہ اگر بھیڑیا انہیں کھاتا تو قمیض ثابت نہ رہتی نا، قمیض پھٹ جاتی ہے۔ لیکن بھیڑیا ایسا شریف تھا کہ اس نے بندے کو تو کھا لیا لیکن اس کی قمیض کو کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، تم جتنے بھی بہانے تراش لو، میں جانتا ہوں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، لیکن میں صبر سے کام لینے والوں میں سے ہوں۔ مصر جانے والا ایک قافلہ پانی پینے اس کنویں کے پاس رکا۔ پانی نکالنے کے لیے ایک آدمی نے کنویں میں ڈھول ڈالا تو اس میں ایک خوبصورت لڑکے کو بیٹھا پا کر وہ بہت خوش ہوا۔ اس شخص نے یہ سوچ کر کہ میں ان کو مصر لے جا کر غلام کے طور پر اچھے داموں بیچوں گا، اپنے پاس چھپا لیا، اور یوں وہ مصر پہنچ گئے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام۔ عزیز مصر کے بادشاہوں کا وزیر یا نائب غلام خریدنے بازار آیا تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام، چونکہ خوبصورت بچے تھے، ان کو خرید لیا اور گھر لے جا کر اپنی بیوی زلیخا سے کہا، اس کا خیال رکھنا، غلاموں کی طرح برتاؤ نہ کرنا، شاید یہ ہمارے کام آئے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ عزیز مصر کے گھر وہ 6 برس رہے۔ انہوں نے دل و جان سے دونوں میاں بیوی کی خدمت کی۔ اب وہ نوعمر لڑکے نہیں تھے بلکہ نیک سیرت جوان بن چکے تھے، یعنی اب تک 6 سال کے بعد یوسف علیہ السلام جوان بھی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان پر ایک اور آزمائش ڈالی، لیکن انہوں نے اللہ سے پناہ مانگی اور اس آزمائش سے پاک دامن نکل آئے۔ عزیز مصر کی بیوی نے ان پر ایک جھوٹا الزام عائد کر دیا، جس کے نتیجے میں عزیز مصر نے انہیں قید میں ڈلوا دیا، یعنی آپ علیہ السلام پر ایک جھوٹا الزام لگایا انہوں نے غلط، جس کی وجہ سے آپ کو پھر جیل میں ڈال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا تھا۔ خوابوں کی تعبیر مطلب اگر کوئی آدمی خواب میں کوئی چیز دیکھے تو اس کا کیا مطلب ہوگا، یہ بھی ایک علم ہے جو خاص لوگوں کا اللہ عطا کرتا۔ آپ علیہ السلام قید خانے میں لوگوں کو ان کے خوابوں کی تعبیر بتاتے جو درست ثابت ہوتی۔ قید خانے کا منتظم اور دوسرے قیدی آپ کے عقیدت مند ہو گئے۔ ایک دن قید خانے کے 2 قیدیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام
سے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھی۔ دونوں قیدی پہلے بادشاہ کے دربار میں کام کرتے تھے اور بادشاہ نے کسی بات پر ناراض ہو کر انہیں قید میں ڈلوا دیا تھا۔ ان میں سے ایک مشروب پلانے پر مامور تھا یعنی مقرر تھا، اور دوسرا نان بائی تھا یعنی روٹی بناتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مشروب پلانے والے کو قید سے رہائی کی خوشخبری دی اور نان بائی کو اس کے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ اسے پھانسی ہو جائے گی۔ مشروب پلانے والے سے انہوں نے فرمایا جب تم دربار میں جاؤ تو میرا ذکر ضرور کرنا، کیونکہ پتہ تھا یہ بچ جائے گا، تو بھی دربار میں میرا ذکر کرنا کہ اس طرح ایک قیدی ہے جو کافی سالوں سے وہاں پہ ہے، تو اس کے بارے میں بھی تفتیش ہونی چاہیے۔ دونوں افراد کے خوابوں کی تعبیریں سچ نکلی، لیکن مشروب پلانے والا دربار میں ان کا ذکر بھول گیا، یعنی جب وہ گیا آزاد ہوا تو اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھول گیا کہ کسی نے مجھے کہا تھا کہ دربار میں ذکر کرنا۔ کچھ عرصے بعد پھر بادشاہ نے ایک خواب دیکھا تھا کہ 7 موٹی گائیں 7 پتلی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ اس طرح کے خواب دیکھا۔ بادشاہ نے جب تعبیر پوچھی تو پھر اس بندے کے ذہن میں آیا کہ یار اس طرح ایک بندہ تھا جیل کے اندر کہ جو خوابوں کی تعبیر بتاتا تھا۔ پھر اس کو جب یاد آیا پھر اس نے بادشاہ تذکرہ کیا کہ اس طرح وہاں ایک آدمی تھا اور اس نے مجھے یہ پیغام بھی دیا تھا لیکن میں بھول گیا۔ کئی برس کے بعد ایک دن مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 دبلی گائیں یعنی پتلی گائیں 7 موٹی گھائیوں کو کھا رہی ہیں اور گندم کے 7 سبز خوشے ہیں اور 7 خشک۔ مصر کے بادشاہ نے خواب سنایا اور درباریوں سے اس کی تعبیر دریافت کی، لیکن کوئی بھی اس خواب کی تعبیر نہ بتا سکا۔ یہ خواب مشروب پلانے والے نے سنا تو اسے حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال آیا اور اس نے بادشاہ سے ان کا ذکر کیا۔ بادشاہ کے کہنے پر وہ ان سے ملنے قید خانے گیا اور اپنے بھول جانے کی معذرت کے بعد تعبیر دریافت کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال کثرت سے بارش ہوگی اور بہت غلہ پیدا ہوگا، اس کے بعد 7 سال قحط اور خشک سالی کے آئیں گے، یعنی جن دنوں میں قحط پڑ جائے گا، خشک سالی ہوگی، نہ بارش ہوگی، سارا غلہ ختم ہو جائے گا۔ لوگوں کو چاہیے کہ خوشی کے سالوں میں جو غلہ ضرورت سے زائد ہو اسے خوشوں میں لگا رہنے دیں، یعنی گندم کو دانے باہر نہ نکالیں بلکہ خوشے کے اندر رہیں اور حفاظت سے رکھیں تاکہ قحط کے سالوں میں کام آئے۔ اس شخص نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعبیر بادشاہ کو سنائی تو بادشاہ نے فوراً انہیں آزاد کرنے کا حکم دیا۔ بادشاہ نے انہیں بہت عزت و تکریم دی اور دربار میں کوئی اعلیٰ منصب سنبھالنے کی دعوت۔ انہوں نے اپنے لیے خزانے کے انتظام کی ذمہ داری منتخب کی اور فرمایا کہ میں یہ کام بہتر طریقے پر انجام دے سکتا ہوں، یعنی یوسف علیہ السلام نے خزانے کی ذمہ داری قبول فرمائی۔ انہوں نے اپنے حسن انتظام سے آنے والے دنوں کے لیے غلہ بچایا۔ مصر کی طرح کنعان میں بھی جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے قحط پڑا، یعنی جہاں ان کے والد اور بھائی وغیرہ رہتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو غلہ لینے مصر بھیجا، لیکن چھوٹے بیٹے بنیامین کو ان کے ساتھ نہ بھیجا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے بعد وہ اپنے بڑے بیٹوں پر بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ یعنی جب یہاں بھی قحط پڑا، دوسرے ملکوں میں بھی قحط پڑا، تو یہاں تو حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے تھے اور انہوں نے اپنی تدبیر سے سارا غلہ جمع کر کے رکھا ہوا تھا، دوسرے ملک والوں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ تو اب جب کنعان میں بھی قحط پڑا تو سب لوگ مصر جاتے تھے، وہاں سے غلہ لے کے آتے تھے، وہ ان کو تھوڑا تھوڑا غلہ دیتے تھے سال کا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بھی وہاں پہ آئے، لیکن بنیامین جو یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے ان کو یعقوب علیہ السلام نے ساتھ نہیں بھیجا تھا۔ غلہ دیتے وقت حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچان گئے، لیکن بھائی انہیں نہ پہچان سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے باتوں باتوں میں ان سے ان کے گھر کے بارے میں، گھر والوں کے بارے میں پوچھا اور فرمایا کہ آئندہ وہ اپنے 11ویں بھائی کو بھی ساتھ لے کر آئیں۔ اگلی بار حضرت یعقوب علیہ السلام سے بہت مشکل سے اجازت لے کر وہ بنیامین کو بھی ساتھ لے آئے۔ وہ غلہ لے کر واپس آ رہے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کہنے پر بنیامین کو روک لیا گیا اور بھائیوں کے بہت اصرار پر بھی نہ چھوڑا۔ آخرکار انہیں بنیامین کے بغیر ہی کنعان لوٹنا پڑا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے یہ دوسرا صدمہ ناقابل برداشت تھا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں روتے روتے ان کی بینائی جاتی رہی تھی۔ یہ سارے بھائی تیسری بار حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور اپنے والد کا حال بتایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اللہ نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ شرمندگی سے ان کے بھائیوں کے سر جھک گئے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف فرما دیا تھا اور اپنا کرتا دے کر کہا یہ والد صاحب کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی بینائی صحیح ہو جائے گی، پھر انہیں یہاں لے آنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کرتے کی مہک کو سونگھ کر ہی فرما دیا کہ یہ میرے یوسف کا کرتا ہے۔ انہوں نے آنکھوں سے لگایا تو ان کی بینائی واپس آ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خواہش کے مطابق پورا کنبہ یعنی خاندان مصر کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے شہر سے نکل کر ان کا استقبال کیا۔ 40 سال کی جدائی کے بعد اس ملاب نے دونوں کو بہت رلایا۔ دربار میں آنے کے بعد سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تعظیم دی، یعنی جو آپ نے خواب دیکھا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ابا جان یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے پروردگار نے اسے سچ کر دکھایا
اور اس نے مجھ پر بہت سے احسانات کیے ہیں کہ مجھے جیل خانے سے نکالا، اور اس کے بعد کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں فساد ڈال دیا تھا، آپ کو گاؤں سے یہاں لایا۔ بے شک میرا پروردگار جو چاہتا ہے تدبیر سے کرتا ہے، وہ دانا اور حکمت والا ہے۔ تو اس طرح یہ پورا قصہ یہاں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا، اور اس میں جتنے واقعات یہاں مختصراً بیان ہوئے ہیں قرآن مجید اور تفاسیر احادیث میں بہت تفصیل سے بیان ہوئے، تو وہاں ہم لوگ اس کی مکمل ریڈنگ کرنا چاہیں، مکمل ان کی تاریخ کو پڑھنا چاہیں تو وہاں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ یہ چیپٹر ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، ہر حال میں صبر کرنا چاہیے، اور اگر کوئی بھی موقع آئے تو ہمیں فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے بھی نکال دیں گے اور ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں۔ یہ پورا قصہ سورہ یوسف قرآن مجید میں 13ویں پارے میں مذکور ہے، 12ویں میں 13ویں میں، تو وہاں ہم اس کی مکمل تفسیر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرے دن کا کام دیکھیں، مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی تحریر کریں۔ مشکل الفاظ ہیں، ان کے معنی لکھے ہوئے ہیں۔ مشکل الفاظ آپ لوگوں نے بلیک پین سے لکھنے ہیں اور ان کے معنی بلو پین سے آپ لوگوں نے لکھنے ہیں۔ 2 کالم بنانے ہیں جس طرح آپ لوگ اسکول میں کام کیا کرتے تھے۔ نمبر 1 تعظیم، معنی ہے عزت کرنا۔ نمبر 2 خیر خواہ، ہمدرد۔ اصرار، ضد کرنا۔ خدشہ، فکر، ڈر۔ چراگاہ، جانوروں کے چارہ کھانے کی جگہ۔ ناکردہ، جو کام نہ کیا ہو۔ حسد، جلنا۔ معمور، مقرر۔ حسن انتظام، اچھے طریقے سے انتظام کرنا۔ خوشہ، اناج کی بالی۔ قحط، کھانے پینے کی بالکل کمی ہو جانا۔ خشک سالی، بارش نہ ہونا۔ تیسرے دن کا کام دیکھیں، مندرجہ ذیل کثیر الانتخابی سوالات کے درست جوابات تحریر کریں۔ آپ کو 3 آپشن دیے گئے ہوں گے، جو درست ہوگا وہ آپ لوگوں نے چن کے یہاں لکھنا ہے۔ درست جواب جو ہے وہ بلیک پین سے لکھا ہوا ہے۔ نمبر 1 حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام ڈیش تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام یا حضرت یعقوب علیہ السلام؟ تو آپ لوگوں نے لکھ دینا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اسی طریقے سے آپ لوگوں نے باقی تمام خالی جگہوں کو پر کرنا ہے۔ چوتھے دن کا کام دیکھیں، مندرجہ ذیل خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1 حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈیش کہا جاتا ہے، آپ لوگوں نے بلیک پین سے لکھ دینا ہے ابو الانبیاء۔ نمبر 2 حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن میں ڈیش قرار دیا گیا، آپ لوگوں نے بلیک پین سے لکھ دینا ہے احسن القصص قرار دیا گیا۔ تو اس طریقے سے یہ ساری خالی جگہ آپ لوگوں نے مکمل کرنی۔ 5ویں دن کا کام دیکھیں، مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ سوال نمبر 1 حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ آپ لوگوں نے جواب بلو پین سے لکھنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام تھا۔ سوال نمبر 2 حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے کیوں حسد کرتے تھے؟ جواب اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت محبت تھی۔ سوال نمبر 3 عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو کیوں قید میں ڈلوایا؟ جواب عزیز مصر نے اپنی بیوی کے جھوٹے الزام کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈلوا دیا۔ سوال نمبر 4 حضرت یوسف علیہ السلام اپنے خاندان سے کتنے سال دور رہے؟ جواب 40 سال دور رہے۔ سوال نمبر 5 حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کیسے واپس آئی؟ جواب حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا آنکھوں اور چہرے پر ڈالنے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی۔ 6 دن کا کام دیکھیں، مندرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ 2 کالم آپ لوگوں نے بنانا ہے، ایک طرف الفاظ دوسری طرف جملے۔ برتاؤ، ہمیں لوگوں سے اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، برتاؤ سلوک کو کہتے ہیں۔ ناکردہ، حسد، بینائی، بہکاوے، اس کے آپ لوگوں نے جملے بنانا ہے۔ کوشش کیجیے گا کہ اپنی طرف سے جملہ بنائیے گا، کتاب والا جملہ نہ بنائیے گا۔ کام مکمل کرنے کے بعد آپ لوگوں نے دوبارہ اپنی فہرست میں آ جانا ہے، اور جہاں آپ لوگوں نے حمد لکھا تھا اسی طرح آپ لوگوں نے عنوان میں بھی قصہ یوسف علیہ السلام لکھنا ہے، اور جس تاریخ کو آپ نے کام شروع کیا وہ ڈیٹ آپ ڈالیں گے، صفحہ نمبر لکھیں گے اور دستخط کے لیے جگہ چھوڑ دیں گے، یہاں آپ کے ٹیچرز دستخط کر دیں۔ تو اس طرح آپ لوگوں کا یہ کام مکمل ہو جائے۔ السلام علیکم۔